الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ حضرات، مجھے بڑی دیر سے یہ شوق تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی اس بستی علی پور میں حاضری دوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے ملاقات کا موقع میسر آیا ہے، اگرچہ میں اپنی مصروفیات کی بنیاد پر اتنا وقت آپ کے لیے نہیں نکال سکا جتنا نکالنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ابھی میں نے ملتان جا کے ایک پریس کانفرنس اور میٹنگ سے خطاب کرنا ہے، اس کے بعد آج ہی شام کو جہاز کے ذریعے میں نے لاہور جانا ہے، کل اور جلسوں کے پروگرام ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر پوری چیز حاصل نہ کی جا سکے تو جتنی حاصل ہو سکے اس کے حصول ہی کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز میرا آپ حضرات سے یہ وعدہ ہے، ویسے بھی جلسے کا وقت رات کا وقت ہوتا ہے، دوستوں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ میری مصروفیت ہے، اس بنیاد پر میں زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے ظہر کے بعد کا وقت رکھا گیا۔ میں آج انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت قریبی فرصت میں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور انشاءاللہ میرے ساتھ دیگر جید علماء کرام بھی ہوں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے بعد یہاں مفصل خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آج جب میں کہ حاضر ہو ہی گیا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ باقی جو کسر رہ جائے گی وہ ملتان کو 31 اکتوبر کو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جا رہے ہیں نا سارے جلسے میں؟ بھائی بولتے ہی نہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، کب لے جانا؟ چکو تو نہیں جانا انشاءاللہ وہاں جمعہ انشاءاللہ وہاں عام خاص باغ میں ہوگا، اور ہماری جماعت کے امیر اور نامور بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب وہ جمعہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، مولانا حافظ ابراہیم صاحب کمیر پوری، مولانا حافظ پروفیسر ساجد میر صاحب سیال کوٹھی، مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اور دیگر لوگوں کا خطاب ہوگا، اور میری بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس لحاظ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں، بہت سے فرقے موجود ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت کہ ہر جماعت اپنی ہی بات کو درست قرار دیتی اور اپنے ہی گروہ کو اچھا سمجھتی اور اپنے ہی مسلک کا ڈنڈورا پیٹتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلک اور کسی گروہ اور کسی فرقے پر تنقید کیے بغیر آپ کے سامنے اپنے مسلک کی بات رکھوں، تاکہ آپ بھی اور وہ لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں اور اہل حدیث مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کم از کم میری بات کو سن کر موازنہ تو کریں کہ ان کی دعوت اور ہماری دعوت میں فرق کیا ہے، اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات نادرست ہے۔ میں تو کسی کی بات کو غلط کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں
کہ ہم ایک آپ کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، آپ اللہ کو گواہ بنا کے اس نیت سے کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کسی شخص کی ذاتی میراث نہیں ہے، یہ نہیں کہ لوہاروں کی بات ہے اس لیے ترخان نہیں مانیں گے، پٹھانوں کی بات ہے اس لیے جاٹ نہیں مانیں گے، مغلوں کی بات ہے اس لیے ارائی نہیں مانیں گے، شیخوں کی بات ہے اس لیے سید نہیں مانیں گے۔ دین کی بات اس طرح کی نہیں ہے، دین سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور ایک مومن کا اور مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے اور جو بات سچی ہو اسے مانے، جو بات سچی نہ ہو اسے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رسول کے معاملے میں کوئی تعصب رکھنا جائز، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم بلا وجہ تعصب کریں کہ چونکہ یہ بات فلاں کہتا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ رسول سب کی مشترک میراث، سب کی مشترکہ متاع ہے، اس لیے اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تعصبات کو اپنے دلوں سے دور کر کر حق کی تڑپ اپنے دلوں میں بسا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بات اپنانی چاہیے جو سچی۔ اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہوں نے کوئی نہ دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نہ دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ ہوشیار چلاک بھی نہیں، لیکن اگر 5 روپے کی ہنڈیا کے لیے سبزی خریدنے جاتے ہیں تو 10 دکانیں پھر کے سبزی خریدتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے کھڑا نظر آیا ہے اس کو کہیں کہ جو تیرے پاس سبزی ہے مجھ کو دے دے، میں لے جاؤں اور اس کو جا کے پکا لوں، جتنے پیسے تو مانگتا ہے مجھ سے لے لے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، دیہاتی سے دیہاتی، عام چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آج ہم کوئی سودا خریدنے کے لیے بھیجیں 2 روپے کا ہی چاہے خریدے، وہ 10 دکانوں کو دیکھ کے چھان کے پھٹک کے پھر سودا خریدتا ہے۔ اور لوگوں کوئی سوچو تو صحیح کہ یہ دنیا کی معمولی چیزیں ان کو خریدتے ہوئے تو ہم بڑا اہتمام کریں، بڑی چھان پھٹک کریں، بڑی دکانوں کو جا کے پرکھیں۔ اللہ کا دین ہی ہم نے اتنا سستا اور معمولی سمجھا ہوا ہے کہ جو مولوی کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں، اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ پرکھے تو صحیح جو مولوی کہہ رہا ہے وہ دین کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دین کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل اور دماغ میں موجود نہیں ہے۔ اگر دین کی کوئی حیثیت ہمارے دل میں ہوتی تو اس کو بھی ہم اپنانے سے پہلے پرکھتے، دیکھتے کہ کس کی بات اچھی، کس کی بات سچی، کس کا سودا خالص ہے۔ گھی خریدنے کے لیے جاؤ تو یہ پوچھتے ہو کہ خالص ہے نہ خالص ہے، پھر اس کو چھانتے ہو، پھٹکتے ہو، ہاتھ پر لگاتے ہو، اس کی خوشبو درست ہے کہ نہیں، پھر خریدتے ہو۔ کیا فرق پڑ جائے گا اگر تھوڑا سا اس میں کھوٹ بھی ہو جائے، 5-7 روپے کی فرق پڑ جائے۔ لیکن اللہ کے بندو، وہ دین جس کے اوپر آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ دین جس پر سارا انحصار ہے کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، وہ دین جس پر انحصار ہے کہ آیا ہم جو وقت صرف کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، جو ہم روزہ رکھتے ہیں نہ جانے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا بھی کہ نہیں، وہ حج جو ہم کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، اپنا وقت صرف کر کے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی تجارت کو خیر بات کہہ کے جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حج کے وہ مسائل سیکھے جن سے حج سے فارغ ہو اور اللہ قبول کر لے؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہم دوستو آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ سودا جہاں سے آپ کا جی چاہے خریدے، لیکن ایک دفعہ ہماری کہی ہوئی بات پر غور تو کر لیں۔ جو ہم بات کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کہتے ہیں یا کسی اور کی بات کہتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے پیر فقیر ہوں،
چاہے مرشد ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے محدث ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے امام ہو، جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کے سب غلطی کرتے ہیں. اگر غلطی نہیں کرتا تو اکیلا آمنہ کا لال نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو، دین کے معاملے میں پیروی کرو تو اس کی کرو جس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی پیروی کرو جس کی حفاظت کی عرش والے نے ضمانت دی ہے. اور یہ ضمانت کسی بڑے کے بڑے کے لیے نہیں دی، اللہ نے ضمانت دی تو صرف مدینے والے کے لیے دی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، لبوں کو تب حرکت دیتے ہیں جبکہ اللہ حرکت دینے کا حکم فرماتا ہے. ہماری دعوت یہ، ہم کہتے ہیں دودھ خالص صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو بھینس یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا ہو. جس دودھ کے اندر کسی قسم کی اچھی، عمدہ، اعلی، بہتر، خوبصورت شے کی بھی ملاوٹ نہ ہو، خالص دودھ صرف اس دودھ کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر دودھ کے اندر گلاب کا رنگ ڈال دیا جائے، روح کیوڑا ملا دیا جائے، کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، یہ عرق گلاب، یہ روح کیوڑا دودھ کو خالص رہنے دے گا. لوگ یہی کہیں گے کہ دودھ خالص ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر کتنا ہی مقدس پانی ملا دو. آب زمزم سے زیادہ مقدس پانی تو کوئی نہیں. چاہے زمزم کا کنواں کائنات کا سب سے مقدس کنواں ہے اور اس کا پانی دنیا کا سب سے زیادہ پاک اور دنیا کا سب سے اعلیٰ پانی ہے، لیکن اگر اس پانی کو بھی دودھ میں ملا دیا جائے تو دودھ خالص، اس دودھ کو خالص دودھ نہیں کہیں گے. خالص دودھ وہی ہے جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اور اہل حدیثوں کی دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں قبول کرنا ہے تو خالص اسلام کو قبول کرو، اور خالص اسلام کائنات میں اگر ہے تو یہ رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے. اور کوئی دین، خالص دین، بزرگوں کی بات چاہے کتنی عمدہ، اماموں کی بات چاہے کتنی پیاری کیوں نہ ہو، اگر اس کو دین کے اندر ملا دو گے تو دین خالص کیوں؟ اس لیے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کا، ایک نبی پاک کے فرمان کا. تیسرا کسی چیز کا نام دین. اور ایک اور مسئلہ سمجھ لو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے قرآن پاک، عرش والے خدا نے فرش والے مصطفیٰ اس پہ اتارا ہے محمد الرسول اللہ. انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. عرش والے کا کلام جو روح الامین لے کے تیرے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید کو عرش والے خدا نے اتارا. اس قرآن مجید کے اندر چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے لوگوں سن لو، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. کس کو کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا دیہاتی انداز میں ایک موٹی بات سمجھ لو، اور ایک بات بھی آدمی سمجھ لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے.
مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. ہماری مثال تو بنجارے کی ہے جو سودا لے کے آتا ہے آواز لگا کے چلا جاتا ہے. جس کے جی میں آئے خرید لے, جس کے دل میں نہ آئے نہ خریدے. خریدنا نہ خریدنا اس کی بات, ہمارا ہوکا تو سن لو. ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن, عرش والے نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ پیالہ بھرا ہوا اور مکمل بھرا ہوا. مکمل کس پیالے کو مکمل بھرا ہوا کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایک قطرہ اور ڈالے جانے کی گنجائش باقی. اگر ایک قطرہ پانی کا بھی اس پیالے کے اندر ڈالنے کی گنجائش موجود ہو تو اس پیالے کو مکمل بھرا ہوا نہیں کہتے. ہمارا ایمان عرش والے کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے, اور اب اس دین میں ایک مسئلہ کے داخل کرنے کی گنجائش باقی. اگر ایک مسئلہ بھی اس کے اندر داخل کیا جا سکے تو دین مکمل. کتنی موٹی بات ہے. اب بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو اس کی معنی ایک مسئلہ اس کے اندر ڈالے جانے کی گنجائش باقی, پھر معاملہ صاف ہو گیا. ہم نے کہا دین صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے, نبی کے فرمان میں ہے. دوسری کوئی چیز دین نہیں ہے, چاہے کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو. بڑائی اپنی جگہ, دین. اس لیے بھائی اہل حدیث جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے تو پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں, نبی کے فرمان میں ہے کہ نہیں. مسئلہ ختم ہو گیا. ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنانے کو تیار, ہم گھڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت کے دن عرش والے نے اگر پوچھا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا, تم ہم پہ دعویٰ دائر کرنا. تم کہنا یہ کاما والی سرکار کو نہیں مانتے تھے, تم کہنا یہ چنڈو شاہ کو نہیں مانتے تھے, تم کہنا یہ لڈن شاہ کو نہیں مانتے تھے. ہم اقرار کریں گے, کہیں گے اللہ سچ کہتے ہم نہیں مانتے تھے, ہم نہیں مانتے تھے. اللہ اگر تو نے منوانا تھا چنڈو شاہ کو لڈن شاہ کو تو اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیوں نہیں کیا, تیرے نبی نے اپنے فرمان میں کیوں نہیں کیا؟ منوانا تھا تو ذکر کر لیتا, ہم مان لیتے, ہمارا کیا ہے. ہم نے تو صرف اتنا دین مانا جتنا قرآن و سنت میں آیا, اور جو قرآن و سنت میں نہیں آیا ہم نے اس کو دین ماننا گوارا. ہماری کتاب و سنت, کتاب و سنت, ہمارا پیغام اتنا. آ جاؤ دنیا کے لوگوں, ہم پر الزام تراشی کرتے رہو, ہم کو گالیاں بے شک دے دو, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ انہی گالیوں کے بہانے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. لیکن اتنی بات تو کہو کہ قیامت کے دن ہم پر دعویٰ کیا دائر کرو گے؟ یہی کرو گے نا یہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تھے. ہم کہیں گے اللہ ابو بکر بھی کچھ نہیں مانتا تھا, فاروق بھی کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا عثمان بھی کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا علی بھی کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا سعد ابن ابی وقاص اللیثی بھی کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا عبد الرحمن ابن عوف بھی کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا طلحہ بھی کچھ نہیں مانتا تھا, تیرا زبیر بھی کچھ نہیں مانتا تھا. اللہ تیرے نبی نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی کہا تھا. اگر یہ جنت میں کتاب و سنت کو مان کر جا سکتے اور ساری چیزوں کو ٹھکرا کے جا سکتے تو اللہ ہم ان کے پیروکاروں پہ جنت کیسے حرام ہو سکتی. ہم تو بھائی اتنی ہی بات سمجھتے ہیں, اگر کسی فقہ کا نام
قرآن حدیث میں موجود ہے تو ہم کو منوا لو، ہم صبح ماننے کے لیے دیا، اگر نہیں ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا نام میرا لیتے تھے، مانتے اس کو تھے، ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ ہم کہیں گے رسول اللہ مانتے بھی تجھ کو تھے، جانتے بھی تجھ کو تھے، پہچانتے بھی تجھ کو تھے، محبت بھی تجھ سے کرتے، اپنے دل کو بھی تیرے عشق میں بھرا ہوا تھا، اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ تجھ کو دیکھنے کے بعد کسی کے دیکھنے کی حسرت نہیں رہی، تیری محبت کے بعد کسی کی محبت کی خواہش نہیں رہی، کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی اور چہرہ آنکھوں میں جچتا ہی نہیں تھا۔ ہم کو کیا کہتے ہو؟ ہم پر کیا الزام رکھتے ہو؟ ہم کو کیا گالی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے بجرم عشق تو امی کشند غوغائی تو نیز برسر باما چہ خوش تماشائی۔ آقا ہم نے دنیا میں اگر گالیاں کھائی ہیں تو یا عرش والے کی توحید کے لیے کھائی ہیں یا مدینے والے تیری محبت کے لیے کھائی ہیں۔ خونے نہ کردائیں، کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روح تو گشتائیں۔ آقا ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم نے تیرے چہرے کو دیکھا اور پھر اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کسی کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت، ہمارا دل چھوٹا سا ہے، اتنا سا دل ہے، اور یہ دل نبی کی محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور کسی کی محبت اس میں ڈالے جانے کی گنجائش ہی باقی۔ تمہارا دل بڑا بٹھل جتنا ہے، جس میں ملتان کی بھی محبت، پاک پٹن کی بھی، کلیر کی بھی، اجمیر کی بھی، چاچڑا کی بھی، مٹھن کوٹ کی بھی، بڑا ہے، ہمارا دل چھوٹا ہے، ہم کو کیوں گالی دیتے ہو؟ ہم نے تو کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ مدینے والے کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں جچتا، اس کے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ نہیں جچتا، اس کے طریقے کے سوا کسی کا طریقہ نہیں جچتا، اس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہیں جچتی۔ تم نے اپنی گاڑی ملتان سے چلائی ہے، راستے میں تونسا بھی آتا ہے، کوٹ مٹن بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، ہم اس گاڑی پہ ڈرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، نہ جانے کب اس کا ڈیزل ختم ہو جائے۔ ہم تو بیٹھے ہی اس گاڑی میں ہیں جس کا کوئی سٹیشن آتا ہی نہیں، رکتی ہے تو یا مدینے میں رکتی ہے یا مکے میں جا کے رکتی ہے۔ ہم کو کیوں گالی دیتے؟ ہم نے بس دو ہی کو سب کچھ سمجھا، عرش والے کو خدا سمجھا اور فرش والے کو مصطفیٰ سمجھا، اور کسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے، یہ ایمان کی جھگڑے غلامی یہی شام، یہ نہیں کہا کبوترا والی مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، یہ نہیں کہا قرآن کے پاس آؤ، رحمت کائنات کے فرمان کے پاس آؤ، جھگڑے ختم ہو جاؤ، آ جاؤ۔ علی پور کے لوگوں، میری یہ دعوت ہے، اور میں اپنے قاری صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص آئے، ہم میں ذاتی طور پر ہزاروں نقص ہوں گے، کوئی ہمارے مسلک کے ایک مسئلے کو قرآن کے خلاف بتلائے، نبی کے فرمان کے خلاف بتلائے، خدا کی قسم ہے ہم سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، صبح سے پہلے۔ اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں جاؤ، ایک سچائی کی علامت سمجھ لو، دنیا کے کسی مولوی کو کہو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہے اس کے مسلک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف۔ چھوڑو مناظرے، چھوڑو بحث مباحثے، مولوی کو کہو جس فرقے کا دعویٰ کرتا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ، مسجد میں آ کے بیٹھ اور کہہ میرے مسلک کا ایک مسئلہ بھی قرآن و سنت کے خلاف، ماں نے بیٹا نہیں دینا، جو اپنے مسلک کے ہر مسئلے کی قسم کھائے اور
میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، خدا کی قسم ہے اہل حدیث کے مسلک کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو یا رب کے قرآن میں نہیں یا محمد کے فرمان میں نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم مسئلے بناتے، ہم نے مسئلوں کے کارخانے نہیں لگائے ہوئے، ہم نے مسئلوں کے کارخانے نہیں لگائے ہوئے، ہم نے فیکٹریاں نہیں بنائی ہوئی مسئلے بنانے کی۔ ہم تو کہتے ہیں جو قرآن میں وہ ٹھیک، جو نبی کے فرمان میں وہ، ہم نے اپنا مسئلہ کوئی بنایا ہی نہیں۔ ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے بڑوں نے یہ کہا، ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے عالم نے یہ کہا۔ ہم یہی کہتے ہیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے، ہمارے رسول نے یہ کہا۔ لوگوں، یہ اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ آ جاؤ، تعصبات کو چھوڑ دو، فرقہ بندیوں کے خول سے باہر نکل آؤ، عصبیتوں کے بت توڑ دو۔ یہ دعوت سب کی مشترک دعوت ہے، یہ دین سب کا مشترک دین ہے، اور رب کا قرآن سب کے لیے قرآن، اور رب کا رسول سب کے لیے رسول، اور اس کی بات سب کے لیے حجت۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں تعصب برتنا جائز آ جاؤ، ایک ہو جائیں، اور ایک اس بڑے کی ذات پہ ہو سکتے ہیں جس کو میں نے اور تو نے بڑا نہیں بنایا، ایک اس بڑے کی ذات پہ ہو سکتے ہیں جس کو عرش والے نے بڑا بنایا ہے کہ ورفعنا لکا، ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا۔ آ جاؤ، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست پر لائے، اور ہم کو صراط مستقیم کا راہی بنائے، اور ثابت قدمی کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا لمبی بات کرنے کو، لیکن میں نے بتایا ہے کہ 4 بجے ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے، 4 بجے تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن اس وجہ سے میں نے اپنی بات کو مختصر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ 31 کو ملتان میں بھی لمبی گفتگو ہوگی، اور یہاں بھی انشاءاللہ کسی رات کو آؤں گا اور لمبی تقریر ہوگی، بات زیادہ بھی وہی، مختصر بھی وہی۔ اس لیے مل کر آؤ، اللہ سے دعا کریں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مجھے خوشی ہے کہ آج میرے شہر کے باتیوں نے ایک بار پھر اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر، آپ کی آن پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کے دروازے کی چوکیداری پر، آپ کے غلاموں کی وفاداری کے لیے، آپ کے جانثاروں کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے اوپر مٹنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ پر قربان ہونے والوں کی یاد کو سربلند کرنے کے لیے، آپ کی راہ میں اپنے آپ کو اپنے بچوں سے جدا کروانے والے، اپنے گھر والوں سے بچھڑنے والے، اپنی معصوم بچیوں کو چھوڑنے والے کے لیے آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح مولانا ابو الحسن اور مولانا یوسف کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی سیالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حافظ محمد شریف اور مولائے میر کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر زندوں کا شہر ہے۔ اس شہر نے ملا کمال، ملا افضل اور شہنشاہ
شاہجہاں کے استاد ملا عبد الحکیم جیسے لوگ پیدا کیے. اس نے آخری دور میں اقبال جیسا مرد قلندر پیدا کیا. اور آج ہمیں اس بات پہ فخر ہے. اہل حدیثو تم بھی سن لو، میں تمہیں مخاطب ہو کے کہتا ہوں، آج مجھے فخر ہے اس بات پہ، کسی کا ڈر نہیں، نہ کسی کی مداحنت ہے. آج مجھے فخر ہے کہ میں اگر اس شہر میں نہیں ہوں تو گجرات کا فرزند مفتی احمد یار اس شہر کی رگوں میں لہو کو گرم رکھ رہا ہے. میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، سن لو اس شہر کی منتظمہ کے لوگوں، اور میں اپنے ان بھائیوں سے اختلاف کرتا ہوں جو انتظامیہ کا نام لیتے ہیں. وہ ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی سی کمشنر، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا نام مت لو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے سے گریز کی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ بیچارے نوکر ہیں، چاکر ہیں. بھٹو صاحب آئے، ان کی بوٹ پالش کرتے رہے. سکندر مرزا صاحب تھے، ان کی ٹیری ٹوپی کو سیدھا کیا کرتے تھے. ناظم الدین تھے، ان کے لیے مرغے مہیا کیا کرتے تھے. اب ضیاء الحق صاحب آگے ہیں، ان کے لیے آیت الکرسیاں اکٹھے کرتے پھرتے ہیں. ان کی بات نہ کرو، ان سے کوئی ہم کو گلا نہیں، نہ ہمارا ان کے خلاف کوئی کلیم ہے. کل اگر ضیاء القاسمی آ جائے، عبدالستار نیازی آ جائے، مولانا عبداللہ آ جائے، یہ ان کے راستے کی گرد صاف کریں گے. ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے. ہمیں گلا اسلام آباد میں بیٹھنے والے اور حکمران سے ہے جو نام سرور کائنات کا لیتا ہے اور اپنی پناہ میں غلام احمد کے بیٹوں کو جگا دیتا ہے. ہمارا اختلاف، ہم ایس پی کے خلاف بات کرنا، ڈی سی کے خلاف بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایس پی اور ڈی ایس پی ہم نے دیکھے ہوئے. ہمارا ملزم سیال کوٹ کا نہ ایس پی ہے نہ ڈی سی ہے، ہمارا ملزم ضیاء الحق ہے، جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ 35 برس کے طویل عرصے میں کسی شرابی حکمران نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے پہلے حکمران غلط کام کرتے تھے، ان کی بات سوشلزم کی طرف منسوب ہوتی تھی، کمیونزم کی طرف منسوب ہوتی تھی، الحاد کی طرف منسوب ہوتی تھی، بے دینی کی طرف منسوب ہوتی تھی. آج یہ نامدہو پڑھ کے جو بات کرتا ہے وہ بات مجبور اور بے کس و مظلوم ملا کی طرف منسوب ہوتی ہے، حالانکہ مولوی کا اس دور کے اقتدار میں کوئی ہاتھ نہیں ہیں. اور اس لیے رہا کرتے ہیں کہ جگرداروں کی، سرور کائنات کے وفاداروں کی گردنیں اونچی ہوں اور لوگ پہچان سکیں ضمیر فروش کون ہے اور ممبر و محراب کا وارث کون ہے. ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں. لیکن سن لو ضیاء الحق، سن لو، ایسا نہ ہو کل تم گم ہو جاؤ. اور یاد رکھو اسلم قریشی کی یاد کے منانے کے لیے لاکھوں فرزندان توحید موجود ہیں، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے، جب غلام احمد اس ملک میں برسر اقتدار تھا، لوگ اس کے سامنے گردنیں جھکایا کرتے، اس کے سامنے اپنے آپ کو خم کیا کرتے. اور جب وہ مر گیا، کراچی میں ڈنڈورا پٹوایا گیا. 1 عدد مولوی چاہیے جنازہ پڑھنے کے لیے. لوگوں نے کہا اس کا جنازہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مردود نہیں بنانا چاہتے،
اسلم قریشی کعبے کے رب کی قسم ہے وہ نہیں مرا، اور اگر مرا ہوتا تو آج ہم وہابی اس کا ذکر کیسے کر رہے ہوتے؟ ہم نے تو کبھی مرحوما کا ذکر نہیں کیا، ہم نہیں کرتے۔ ہم نے جو ذکر کیا اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ہرگز نمی ردا کے دل زندہ شد عشق سب دست پر جرید آئے عالم دوام ماں۔ جاؤ سیال کوٹ کے در و دیوار پہ اسلم قریشی کا نام لکھا ہوا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے ایوان پہ بھی اسلم قریشی کا نام لکھ کے چھوڑنا ہے، لکھ کے چھوڑنا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کتنے آئے محمد کے غلاموں کو مٹانے والے اور مٹ گئے، کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں، اور محمد پہ مٹنے والے ان کا نام آتا ہے، لبوں سے سلام نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وہ مرتے ہیں؟ وہ نہیں مرتے۔ مرے تم ہو، جاؤ، میں سیال کوٹ کا رہنے والا اسلم قریشی کی بستی کا واسی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہاں ایک محترم بزرگ کا بھی نام دیا گیا ہے، عادت نہیں ہے ہماری، دوستی کی حیا رکھنے والے لوگ ہیں، سیال کوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اتنی سی بات کہتا ہوں، اس کو کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں سیال کوٹ کی لاج کے لیے ہی اسلم قریشی کا نام لے لیتے، اور کوئی بات نہ تھی، ختم نبوت کا خیال نہ تھا، اپنی بستی کا تو خیال رکھ لیتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور اقتدار، یہ گرتی ہوئی دیوار، میرے مولانا سیدی مرشدی ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہا اقتدار یہ ایسا سایہ ہے جس کو کوئی تھامنا چاہے تو تھام نہیں سکتا، کبھی ڈھلتی ہوئی چھاؤں کو بھی کوئی تھام سکتا ہے؟ آج اکڑتے ہو، اینٹتے ہو، غراتے ہو، مسکراتے ہو، کبھی مونچھیں کٹواتے ہو، کبھی بڑھاتے ہو، اور ہم پہ روب جماتے ہو۔ اس دن بات کرنا جب کرسی الگ ہوگی، تم الگ ہوگے، ہمارے استقبال کے لیے پھر لاکھوں آدمی ہوں گے، اور لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کے رخ پلٹ جائیں گے، ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تم سے پہلے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ ایوب خان جس نے یحییٰ کو اقتدار سونپا تھا، ہزارے کی سڑک پہ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، اقتدار لینے والا آنکھیں بچا کے گزر رہا ہے، اقتدار کا ناز۔ آج کہتے ہو میں الیکشن نہیں کرواؤں گا، اترو ایسے کا مکان کرائے گا، کوئی خالی نہیں کرتا، کرسی کون چھڑ دے آرام سے؟ ہمیں پتا ہے تو نہیں کروائے گا، کہتا ہے نا، کیوں جی ساکی صاحب کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا۔ میں نے کہا کوئی درویش کسی کا مکان کرائے پر لے لے، جب تک اس کا بسترا اٹھا کے باہر نہ پھینکے مکان خالی نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا، ہم کہتے ہیں کروا لو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بسترے پھینک پھینک کے تھک گئے ہیں آپ کو، اگر تم نے بھی بسترا پھینکوا کے ہی جانا ہے تو بچوں تیار ہو جاؤ، ہم نے بھی مالش کروا لی ہے، اب تیار ہو جاؤ، ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں۔ یہ اکبر ساکی ایران کا گٹا کھا کے آیا ہے بڑا، اسی لیے کھا کے آیا ہے۔ میں نے پوچھا خمینی نے کیا کہا؟ کہنے لگا بس آنکھوں سے اشارے کرتا تھا اسلام آباد کی طرف۔ میں نے کہا تمہیں خمینی کرتا تھا، مجھے شاہ آباد کرتا تھا، اشارے سارے اسلام آباد ہی کی طرف کر رہے ہیں۔ اور سن لو، سن لو، اگر اسلم قریشی کے قاتل تم کہتے ہو گرفتار نہیں ہوتے، کیوں گرفتار نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا تو تم اقتدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تمہیں کس حکیم نے کہا ہے؟ تم کرسی چھوڑو، اگر تم سے چوکیداری نہیں ہو سکتی کوئی اور کام کرو۔ بڑے پیسے گورنمنٹ سے مسلمانوں کے تم نے کھا لیے، خدا کی قسم ہے عجیب بات ہے، نوکر مالک بن گئے اور ہم جیسے مالک جو ہے کھجل خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اسلم قریشی کا خون اور سیال کوٹ نہیں زندہ ہے، صرف انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لبوں پر اسلم قریشی کا نام چڑھا دیں گے،
اور تمہارا اقتدار اور اختیار گرا دیں گے. اور وہ دن آئے گا جب تم پچھتاؤ گے کہ ختم نبوت کے ایک دیوانے کے خون کو ضائع کرنے کی سزا کتنی بڑی ملی ہے. تم نہیں جانتے. یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ مدینے والی سرکار کی عظمت کا مسئلہ ہے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے، جو مومن اس کائنات کے شہنشاہ پہ مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا اس کے ایمان میں خلل ہے. اور کعبے کے متوالو، سرور کائنات کے جیالو، سن لو، آج کعبے کا خدا سرور کائنات کے اس فدائی کے خون کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہا. اٹھو اور مدینے والے آقا کے غلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور کیا پتا ہے صرف یہی خون اس ملک سے جھوٹی نبوت کے پیروکاروں کے خاتمے کا سبب بن جائے. انشاءاللہ بنے گا. اس ملک سے مرزائیت ختم ہوگی اور مرزائی اس ملک سے جائیں گے. ان کی عبادت گاہوں پہ قبضہ ہوگا. ان کے پشت پناہوں کو مومنین محمد اپنے پیروں کے نیچے رونق کے راکھ بنا دے گا. حضرات، مجھ سے پیشتر بہت سے علماء کرام نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میرے بعد بھی بہت سے علماء اور قائدین آپ سے خطاب فرمائیں گے. میں جہاں جماعت اسلامی کے دوستوں کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اور میں نے قصداً جماعت اسلامی کا نام استعمال کیا ہے اس لیے کہ اتحاد ملت میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدمی حق کہے. اگر ناحق آدمی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنا نام استعمال نہ کریں تو آپ کو باطل کے سامنے دبنا نہیں چاہیے. اس لیے جو آپ کا نام ہے وہ یہی ہے. کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے کہ جس کا ماننا بڑا لازمی اور فرض اور ضروری ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی بات یہ ہے، ہمیں آج تک صحیح معنوں میں اتحاد اور اتفاق کی جو دولت نصیب نہیں ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ چند بنیادی غلط فہمیاں ہیں. اور جب تک ہم حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو تسلیم نہ کریں گے، تب تک وہ چیز اپنی جون اور جنس نہیں بدلے. یہ بات کہنا کہ ہم سب ایک ہیں، یہ بذات خود جھوٹ ہے. اس لیے کہ جماعتیں موجود ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں الحمدللہ، میں سنی ہوں الحمدللہ، اور پھر کہتا ہے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس اعتراف کے ساتھ اپنی بات کرتے ہوئے عابد صاحب نے بھی کہا کہ ایک قائد ملت رہبر امت، انہوں نے اپنے ملک میں یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقائق ہے، اور ان حقائق کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے یا تو پھر آدمی جماعت اسلامی کی طرح کہے تو میں کسی فرقے میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کچھ کہے تو ہم نہیں ہیں تو پھر وہ تو بات کرے. لیکن آدمی اپنے اپنے ایک جماعت کے ساتھ وابستہ اور تیز کر. اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقے کی بات نہیں ہے، اختلاف ہے نقطۂ نگاہ کا، اور اس اختلاف کو شریعت کی نظر میں کبھی بھی معیوب نہیں سمجھا گیا. معیوب کیا ہے؟ اور یہ اختلاف کس وقت سبب رحمت ہوتا ہے اور کس وقت باعث زحمت بن جاتا ہے، یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا، اور اس پر قابو پانے کی تدابیر کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ اختلاف ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، سننے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اختلاف ہے نقطۂ نگاہ کا، فکر کا، رائے کا. اس لیے ہے کہ اسلام کوئی مارشل لا کا مذہب نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا آرڈیننس آ جائے
کہ تم اپنی سوچ پہ پہرے بٹھا دو. اب کسی آدمی کو صدر مملکت کے سوا سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا نام اسلام نہیں. اگر تم کہو کہ جمہوریت اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جائے. تم کہو کہ بیوروکریسی اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جائے. تم کہو کہ میرے منتخب کیے ہوئے نمائندے یہ اسلام کے سمبل ہے تو وہ اسلام ہو جائے. تم کہو یہ نہیں ہے تو وہ اسلام ہو جائے. اس کا نام اسلام نہیں. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام نام ہے آزادی فکر کا, آزادی اظہار کا. تم جلسہ عام کرتے ہو, تم میں کبھی ہمت ہو تو ہم کو بھی جلسہ عام کرنے کی اجازت ہے. پھر ہم کہیں ادھر آئے دل پر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزما. اپنے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے ہمیں جگر بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں. اس کا نام اسلام. سن لو, میں منافقت دادی نہیں ہوں. دنیا والے اس اسلام کو اسلام مانتے رہے. میں ایک طالب علم دین کے حیثیت سے اس اسلام کو اسلام نہیں مانتا. حق پر پابندی ہم کو باندھ کے کہتے ہو کہ تڑپنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ذرا تڑپنے کی اجازت تو تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اختلاف رائے یہ ہے, موجود ہے, ہاں رہے گا. یہ اختلاف کبھی بھی باعث زحمت نہیں ہوتا. باعث زحمت کب ہوتا ہے اختلاف؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اختلاف کو سبب قتال بنا دیا جائے. عالم دین اپنے مسلک کا پرچار کرتا ہے. ابھی حضرت مولانا مظاہری صاحب, مولانا سید ابو الاعلی مودودی کا حوالہ کریں, اللہ ان پر مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے, ان کی ایک فکر, ایک دوسرے عالم کی فکر. ہر آدمی کو حق ہو کہ وہ اپنی بات جو صحیح سمجھتا ہے اس کو ڈنکے کی کوشش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو کہتے ہوئے دوسروں کے خلاف علماء کو زبان و قلم کا سہارا لینا چاہیے, لاٹھی اور گولی کا سہارا نہیں لینا چاہیے. کب اختلاف کا ایسے زحمت بنتا ہے, سبب قتال بنتا ہے, جب مولوی کاغذ و قلم سے رشتہ توڑ کر لاٹھی اور رائفل سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے. پھر وہ اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین نہیں تقریر کر رہا, کوئی فوجی ٹریگر پہ ہاتھ رکھ کے امت پر گولیاں چلا رہا ہے. یہ تو بات ہے. اگر ہر آدمی اپنی رائے رکھے, احترام کے ساتھ اس رائے کو پیش کرے, اس رائے کو اجاگر کرے, کیوں منافقت کرے؟ اگر ہم اپنی رائے اجاگر نہ کریں گے تو لوگوں کو دعوت کس بات کی دیں گے؟ اگر جماعت اسلامی مولانا مودودی کی فکر کی آبیاری نہ کرے گی تو لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف دعوت کیا کرے گی؟ اگر میں اہل حدیث شاہ شہید اور سید نذیر حسین کی فکر کو فروغ نہیں دوں گا تو اہل حدیث کی طرف دعوت کیا کروں گا؟ اگر دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی مولانا محمود الحسن کی فکر کو اجاگر نہیں کرے گا تو دیوبندیت کی طرف دعوت کیا کرے گا؟ اسی طرح بریل کی فکر کی جائے. لیکن بات وہاں بگڑتی ہے جب اس دعوت کو توپ کے اوپر باندھا جاتا ہے. مانو نہیں تو پھر اور افسوس کی بات ہے, یہ انتہائی المیہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی ایک دوست نے تقریر کی. اس نے کہا میرے پاس 12 چین گلے ہیں. مولوی صاحب, میں نے کہا مولوی صاحب نے ہو گیا اچھا چوکر والا ہو گیا. یہ تقریر ریکارڈ پہ ہے, حکومت کے ریکارڈ پہ. کہا میرے پاس 12 چین گنے ہیں, 27 رائفلیں ہیں, 1450 کارتوس. میں نے کہا یہ مولوی کی زبان. تم کہو میرے پاس 20 کتابیں ہیں, 16 حوالے ہیں, 10 دلیلیں ہیں. یہ تو بات ہے. جب مولوی عالم کسی مکتبے فکر کا نمائندہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کچھ نام و الزام کو اختیار کرتا ہے
تو امت کے درمیان امن و سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سبب ہے، یہ اختلاف باعث ہے گردن۔ اور سن لو، میں یہاں 100-150 CID کے آدمی کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو، جب بھی پاکستان میں مذہبی طبقات کے درمیان اختلاف نے لڑائی اور جھگڑے کی صورت اختیار کی، اس کے پیچھے حکومت وقت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے علماء سے لڑاتی، حکومتیں اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے پہ مجبور کرتی۔ اگر حکومت وقت نہ چاہے اختلاف نہیں، کیا بات کروں میں، جانبداری کی بات نہیں کہتا، ایمان کی بات کہتا ہوں۔ یہاں میاں طفیل محمد کی اینک کا نام نہیں چھپ سکتا، نوابزادہ نصر اللہ کے حقے کا نام نہیں چھپ سکتا، پیر پگاڑا کی پتنگ کا نام چھپ سکتا ہے، کیونکہ اس سے سیاسی کارکنوں کے دل برباشتہ اور اعصاب باختہ ہوتے ہیں، نہیں چھپ سکتا۔ ہمارے خطبے جمعے کا اشتہار نہیں چھپ سکتا، تو بتلاؤ پھر لڑائی کے لیے، مارکہ کارزار کو گرم کرنے کے لیے، مورچہ لگانے کے لیے 20 دن تک اشتہارات کیسے چھپتے رہے؟ کوئی سوچنے والا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا میں سمجھ لوں کہ جس ماشاء اللہ کے دور میں، کرے سینسرشپ کے دور میں سچ پر پابندی ہے، سچ پر، لوگوں سن لو، گواہ رہنا قیامت کے دن۔ ہم نے یہ دن بھی اس پاکستان میں دیکھنا تھا کہ اس ملک میں سچ پہ پابندی عائد کی گئی۔ سچ بولنا حرام ہے، سچ بولنا، اور یہ سچ سن لو پھر مجھ سے بھی بات سرور کائنات کی سیرت کی، کہ رحمت کائنات نے، اور میں ایک وہابی ہونے کی حیثیت سے بات کہتا ہوں، مجھے فخر ہے اپنے مذہب پہ، اپنے مسلک پہ۔ سنو، رحمت کائنات نے توحید کا درس بعد میں دیا، سچائی کا درس پہلے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، نبی نے، کائنات کے امام نے غار حرا سے نکل کر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، پہلے کہا ماذا تقولون فیہ، بتلاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ما جربناک الا صدقا، ہم نے تیرے لبوں سے سچائی کے سوا کسی چیز کو ٹپکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ پہلے سچائی منوائی، پھر توحید کا اعلان کیا۔ اور آج کے دور میں اسلام کا نام اور سچائی پہ پابندی، معلوم ہوتا ہے اسلام اور سچائی کے درمیان تضاد ہے۔ سن لو، حکومتیں اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے، ان کو دوام بخشنے کے لیے، حکمران طبقہ لوگوں کے درمیان جدال و جدال کی کیفیت، ان کو انگیز کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی بات۔ آج ضرورت کس بات کی؟ اس اختلاف کے دو حل ہیں۔ ایک حل یہ ہے، قرآن حکیم نے جو بتلایا ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، جس مسئلے میں اختلاف ہو، آ جاؤ، اپنی انانیت کو چھوڑو، رب کے قرآن کو اٹھاؤ، محمد کے فرمان کو اٹھاؤ، جس کے ساتھ نبی کا فرمان ہو، رب کا قرآن ہو، اس کی بات کو مان لو، دوسرے کی بات کو چھوڑو۔ اگر یہ بات ہے، ایک حل یہ ہے، اور اگر اس کو مشکل جانو تو پھر کم از کم اپنی زبان کو زبان رہنے دو، اس کو میزائل نہ بناؤ، اور میزائل بھی گائیڈڈ، جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، کسی نہ کسی دل کو مجروح کیے بغیر نہیں رہتا۔ دوستو، میں ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں، اس طرح کی مجلس ہے جس میں سب لوگوں کو مل کر، اور یہاں ایک بات چودھری غلام جیلانی صاحب نے کہی تھی، ان کی بات کو کسی نے نہیں چھیڑا، میں ان کی بات کو مکمل طور پر اپنی سپورٹ دیتا ہوں، تائید کرتا ہوں۔ اس ملک کے مسائل کا حل صرف مذہبی طبقات کے اتحاد میں نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے مسائل کا حل مذہبی اتحاد کے ساتھ ساتھ سیاسی اتحاد میں بھی۔ اور وہ لوگ جو اپنے ٹکے ٹکے کی دکانداریاں بنا کے اپنی قیادتوں کو فروغ دینے کے لیے قوم کے سامنے بہروپیے بن کے ہر روز چہرے بدل کے آتے ہیں،
ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک اپنے ہم خیال سیاسی ہم سفروں کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تب تک ان کے مقاصد بھی اس ملک میں پورے نہیں ہو سکتے. سیاسی اتحاد بھی، مذہبی اتحاد بھی. مذہبی اتحاد امت کو بچانے کے لیے اور سیاسی اتحاد اس ملک کو بچانے کے لیے. وگرنہ یاد رکھو کہ یہ لوگ، افسوس کی بات ہے اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ مسلمان کی سادگی اور بت کدے میں برہمن کی پختہ سناری بھی دے. ان کے کمانڈر نے پنجاب میں خط لکھا اندرا گاندھی کو کہ فوج کو واپس بھیجو، اس لیے کہ فوج جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ کام چھوڑ دے تو پھر ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے. ہائے کاش امرتسر کا یہ فکرہ اسلام آباد میں بھی کوئی جا کے سنا دے، کوئی سنائے ان کو بھی کہ برہمن کی پختہ سناری دیکھو. وہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اور ہم یہ نہیں کہتے ہمارے لیے خالی کر دو، ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اندرا گاندھی کے مقابلے کے لیے، روس کے مقابلے کے لیے تیاری کرو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روس بڑی طاقت ہے، انڈیا بڑی قوت ہے. ہم کہتے ہیں پھر چھوٹی قوت تو ہم عوام ہی رہ گئے ہیں، پھر ہم پہ جتنی جلدی لشکر کشی کر سکتے ہو کر لو، ہم تو تمہیں پہلے ہی فاتح مانتے ہیں. کتنی دفعہ تم نے ہمیں پتہ کرنا ہے، مفتوؤں کو بھی کوئی پتہ کرتا ہے. ہم نے تو ماں سپر انداختے مگر جنگت، ہم نے تمہارے سامنے اپنی سپر ڈال دی، اب تو ہماری جان چھوڑو. اندرا سے تم نہیں لڑ سکتے، روس سے تم نہیں لڑ سکتے. یہ F-16 کس کے لیے منگوا رہے ہو؟ منصورہ پہ بمباری کے لیے؟ کس کے لیے منگوا رہے؟ منصورہ کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی دفتر ہی نہیں ہے اتنا بڑا، ہم پہ کیا بمباری کرو گے؟ ہم تو تمہارے آنکھ کے اشارے سے مر جانے والے لوگ ہیں. خدا کا خوف کرو، جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کے لیے تیاری کرو. میں پچھلے دنوں دیکھتا رہا بڑی تیاری، بڑا اسلحہ. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بارڈر پہ. میں نے کہا بارڈر کہاں؟ کہنے لگے ریگل کے چوک پہ. یہ تیاری ہے. آؤ وہی بات، اتحاد سیاسی سطح پر بھی. اور حضرت میاں صاحب سے ادب کے ساتھ ان کا نام لے کر یہ گزارش کروں، آپ ایک دینی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح آج آپ نے یہاں دینی درد رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اسی طرح سیاست میں دینی سوچ رکھنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے اور سرور کائنات کی عظمت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹانے والے، ان کو اکٹھا کیجیے. انشاءاللہ